کی بدولت مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، حضور سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور آپ پر ہم جانتے ہیں کہ یہ موسم حج کا موسم ہے۔ دنیا بھر سے، دنیا کے مختلف ممالک سے، دنیا کے کونے کونے سے حجاج کرام حج کی سعادتوں سے مالا مال ہونے کے لیے حجاج کرام کے نورانی قافلے شہر مکہ کی طرف، سوئے کعبہ کی طرف رواں دوا ہے، تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور بہت سے حجاج کرام حج کی نیت کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے شہروں سے، وطنوں سے نکل چکے ہیں اور حرم پاک میں پہنچ چکے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے آج کے اس پروگرام کا انعقاد میں لانے والے ان نوجوان علماء کرام، جنہوں نے اس موسم کو سمجھتے ہوئے اور اس عظیم سعادت کی غنیمت جانتے ہوئے حجاج کرام کے لیے، حج کو جانے والوں کے لیے اور ہر ایک مومن ایمان والے کے لیے حج کا یہ پروگرام خصوصیت کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جد و جہد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوان علماء کرام کو حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان کا فیض نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، حج کے فضائل تو بہت ہیں۔ حج اسلام کا 5واں عظیم رکن ہے۔ حج یہ وہ عمل ہے جس عمل کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت حاجی کے لیے، حج کرنے والے کے لیے بڑی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ یاد رکھ لیں، ایک عبادت کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، ایک عبادت کا تعلق مال سے ہوتا ہے۔ ایک بدنی عبادت ہوتی ہے، ایک مالی عبادت ہوتی ہے۔ مثلا نماز، روزہ، یہ بدنی عبادت ہے، بدن کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ زکوٰۃ جو انسان ادا کرتا ہے، یہ اس کی مالی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن حج یہ ایک ایسا عظیم مبارک عمل ہے کہ اس میں صرف بدن نہیں، صرف مال نہیں، بلکہ دونوں اس کے اندر جمع ہو چکے ہیں۔ بدنی اور مالی عبادت کے مجموعے کا نام حج ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے، اس میں دونوں عمل شریک ہے۔ بدنی عبادت بھی اس کے اندر داخل ہے، مالی عبادت بھی اس کے اندر داخل ہے۔ بندہ اپنے بدن کے ذریعے بھی، اپنے جسم کے ذریعے بھی فزیکلی اس میں مصروف ہوتا ہے،
اور اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے۔ تو یہ حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بدنی اور مالی دونوں عبادتیں اس کے اندر جمع ہو چکی ہے۔ محترم ناظرین کرام، حدیث پاک میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ حجاج کرام اور عمار یعنی عمرہ کرنے والے یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا وفد ہے، اللہ کے مہمان ہے۔ حضور نے فرمایا فَإِن دَعَوْهُمْ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ۔ یہ وہ خوش نصیب اور سعادت مند بندے ہیں، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، اگر یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور اگر یہ اللہ سے بخشش کی طلب کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نہ صرف ان کے گناہوں کو، بلکہ یہ جن کی بخشش کی دعا کریں گے، یہ جن کی مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ حجاج کرام اور یہ عمار یہ ضیوف الرحمان ہیں، یہ رحمان کے مہمان ہیں۔ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے، وہ مہمان اگر ہمارا چہیتا ہے، پیارا ہے، تو ہم اس مہمان کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اپنی استطاعت و گنجائش کے اعتبار سے اس مہمان کو خوش کرتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں، اس کی حاجتوں کو پوری کرتے ہیں۔ اور لیکن یہ دنیا بھر سے آنے والے شہر مکہ میں، کعبۃ اللہ میں، حرم پاک میں، حرمین طیبین میں، دنیا بھر سے یہ جو لوگ آئے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے جو لوگ آج مطاف میں ہیں، کعبۃ اللہ میں ہیں، یہ کیا ہے؟ بلکہ یہ دنیا کے مہمان نہیں ہے، دنیا کی مخلوق کے مہمان نہیں ہے، دنیا کے کسی بادشاہ، کسی مالدار، امیر، کبیر کے شخص کے مہمان نہیں ہے، بلکہ یہ اس ذات کے مہمان ہے جس ذات نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو خالق کائنات ہے، مالک دو جہاں ہے، ارض و سما کا خالق و مالک ہے، یہ ان کے مہمان ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ حجاج اور عمار یہ اللہ کا وفد ہے، خدا کے مہمان ہے۔ اور اسی طرح محترم ناظرین کرام، ایک بات، اہم بات بتلا دوں کہ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کو جانے کے لیے بہت سے مالدار لوگ، دولت مند لوگ، اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے، بعض مالدار لوگ دولت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے، مالدار ہے، حج فرض ہو کر کئی سال گزر چکے ہیں لیکن پھر بھی حج کو نہیں جا رہے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حج کو جائیں گے تو ہماری دولت خرچ ہو جائے گی، پیسہ کم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھ لے حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ لوگوں حج اور عمرہ پے در پے کرتے رہو، حج اور عمرہ کرتے رہو، اس کی برکتیں کیا ہوگی؟ میرا آقا فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ یہ حج اور عمرہ انسان سے فقر کو، تنگدستی کو اور گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ کیسے دور کرتے ہیں؟ فرمایا جس طرح ایک آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، سونے اور چاندی کے زنگ کو دور کر دیتی ہے آگ کی بھٹی، اسی طرح حج کرنے والوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو اللہ تعالی فقر و فاقے سے، تنگدستی سے اور گناہوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں دو فائدے ہوئے، ایک دنیا کا فائدہ بھی مل گیا، ایک آخرت کا فائدہ بھی مل گیا۔ چونکہ ہم انسان ہیں، دنیا کا فائدہ بھی چاہتے ہیں اور آخرت کا بھی فائدہ چاہتے ہیں، اور قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھلائی ہے، بندہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ ہمارا مذہب اسلام دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، دونوں کی کامیابی کا پیغام دیتا ہے، صرف دنیا کی کامیابی نہیں اور نہ صرف آخرت کی، بلکہ دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے،
ایسی تعلیمات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، حج کرنے اور عمرہ کرنے سے دو فائدے حضور نے بیان فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ تنگ دستی سے بچتا ہے، محتاجی سے بچتا ہے۔ حج اور عمرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا نہیں کرتا، دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو گناہوں کا بوجھ ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہوں کے بوجھ سے بھی ہمیں رہائی عطا فرماتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، قابل مبارکباد ہے وہ حجاج کرام، قابل مبارکباد ہے وہ عمار، وہ معتمرین جو عمرے کی سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھ لے، حج اور عمرے کا تعلق صرف مال سے ہی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، محلے میں آپ دیکھیں محترم ناظرین کرام، ایسے بہت سے غریب لوگ ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن وہ پھر بھی الحمدللہ حج کی سعادت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ بہت سے مالدار لوگ حج سے محروم ہیں، لیکن بہت سے غریب لوگ، معاشی اعتبار سے کمزور لوگ، ویسے لوگ بھی الحمدللہ حج کو جایا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج، یہ اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا تعلق انسان کے مقدر سے ہے۔ حج کا تعلق اللہ کے فضل و کرم سے ہے کہ رب تعالیٰ جب کسی پر کرم فرما دے، فضل فرما دے، تو کئی غریب، معاشی اعتبار سے کمزور لوگوں کو بھی حج کی سعادت سے مالا مال ہو جاتے ہیں، عمرے کی سعادت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ وجہ سماعت کریں۔ جب اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے خلیل، کعبے کی عمارت کرو، تعمیر کرو، تو آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر اپنے فرزند ارجمن حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبے کی تعمیر فرمائی۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل سے فرمایا کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اعلان کریں، لوگوں کو حج کو دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مالک، میں پہاڑ کی چوٹی پر آواز دوں گا تو میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ کتنے لوگ میری آواز کو سن سکیں گے؟ تو خالق کائنات نے حکم فرمایا کہ اے خلیل، آپ کا کام آواز دینا ہے، اور ہمارا کام آپ کی آواز کو ہمارے بندوں تک پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ آواز دیجئے، اعلان کیجئے، آپ کی آواز کو ہم اپنے بندوں تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان کیا کہ لوگوں آؤ اللہ کے گھر کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف حج کے لیے آؤ، تو اللہ نے آپ کی آواز کو ایسا پہنچایا کہ دنیا میں جتنے لوگ اس وقت موجود تھے اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، جو ماؤں کے پیٹ میں ہیں، باپ کی پشت میں ہیں، ان سب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچا دیا۔ اور فرمایا گیا کہ جب جتنے لوگوں نے آواز کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو سن کر لبیک کہا ہے، یہ وہی خوش نصیب لوگ ہیں جو دنیا میں آ کر حج کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حج کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے۔ ایسے کئی مساجد کے ائمہ کرام ہیں، کئی مساجد کے مؤذنین ہیں، مالی اعتبار سے ان کا ہدیہ، ان کا مشاہرہ انتہائی قلیل ہوا کرتا ہے، مختصر ہوا کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کے لیے کافی نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایسے کئی مساجد کے ائمہ کرام، مؤذنین جو مالی اعتبار سے کمزور ہے، اللہ کے پاس تو ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، فائنینشیلی اعتبار سے وہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن ایسے کئی ائمہ کرام، مؤذنین ہیں جو الحمدللہ حج کی سعادت سے مالا مال ہو چکے ہیں، اور کئی مرتبہ عمرے کی سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا تعلق دولت سے نہیں ہے، مال سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، خدا کے انعامات سے ہے۔ ایسے کئی محلے کے مالدار لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، لیکن حج کے جاتے نہیں ہیں۔ یاد رکھ لیں، ایک حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص کو حج کی استطاعت ہے، زاد راہ
اس کے پاس موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کعبۃ اللہ کا فرض ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، زاد راہ ان کے پاس موجود ہے۔ تو وہ لوگ، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جس کے پاس جانے کی استطاعت ہے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ظالم بادشاہ ہے ان کو روک نہیں رہا ہے، کوئی بیماری ان کو روک نہیں رہی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حج کو نہیں جاتے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ یہودی بن کر مر جائے یا نصرانی بن کر مر جائے، اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، یہود و نصارہ یہ اسلام کے دشمن ہے، مذہب اسلام سے یہ دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حج فرض ہونے کے بعد اگر کوئی حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں، اسی حالت میں اگر انتقال کر جائے، مر جائے تو ان کا عالم یہودیوں میں سے ہو جائے یا نصرانیوں میں سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ نے کسی کو استطاعت دی ہے، گنجائش دی ہے، تو وہ حج کرنے میں کاہلی نہ کرے، سستی نہ کرے، پسو پیش نہ کرے، آج نہیں اگلے سال کروں گا، اس سال نہیں اس کے بعد کے سال کر لوں گا۔ اسی طرح ٹال مٹول میں کئی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کئی لوگ جن پر حج فرض تھا یہی ٹال مٹول میں رہے، اسی پسو پیش میں رہے، اسی دھوکے اور غفلت میں پڑے رہے، ان کے جسموں سے روح پرواز ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا معاملہ کیا ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی بہتر جانے۔ تو اسی لیے محترم ناظرین کرام، اللہ نے زندگی دی ہے، مال و دولت عطا کیا ہے، تو یہ بڑی ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرے، بخالت نہ کرے، بلکہ ضرور حج کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا حج مقبول ہو جاتا ہے، جن خوش نصیبوں کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، چونکہ جب کوئی حاجی حج کو جاتا ہے تو وہ گارنٹی کے ساتھ، ضمانت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔ ہاں، اسے امید ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمارے حج کو قبول فرمائے، یہ نیت ہوتی ہے، یہی ارادہ ہوا کرتا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، حضور فرماتے ہیں کہ وہ حج مبرور، یعنی حج مبرور کا مطلب حج مقبول، جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حجاج کرام کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں اور ان کے مالدار ہونے کی بشارتیں ہیں۔ فرمایا گیا حج کرو، اللہ تمہیں غنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا، بے نیاز بنا دے گا اگر تم حج کی سعادت سے مالا مال ہوگے۔ اسی لیے محترم ناظرین کرام، ہر دور میں اللہ کے نیک بندے حرمین طیبین کے حاضری کے لیے، وہاں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، ہر دور میں اللہ کے نیکوکار بندوں نے حج کا اہتمام کیا ہے، اس کے لیے کوشش کی ہے۔ اور جو لوگ حج کر چکے ہیں، مالدار ہے، دولت مند ہے، تو ان کے لیے ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ 5 سال میں ایک مرتبہ ان کو حج کرنا یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے، اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال حج اور عمرہ یہ انتہائی اسلام کی مقدس ترین عمل ہے۔ بندہ جب حج کو جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے اور حرمین شریفین میں پہنچتا ہے، وہاں کے نورانی مناظر کو دیکھتا ہے، تو ہر بندہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ میں تو اس مقام پر آنے کے قابل نہیں تھا، اس جگہ پر آنے کے میں قابل نہیں تھا، لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اپنے ان گنہگار آنکھوں سے، جن آنکھوں سے مجھ سے گناہیں ہو چکے ہیں، اللہ نے مجھے حرمین شریفین مجھے دکھلایا ہے، اللہ نے مجھے کعبۃ اللہ دکھلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حجر اسود کو دکھلایا ہے، مقام ابراہیم، صفا، مروہ، مطاف، میزاب رحمت، یہ ایسے نورانی متبرک مقامات ہے۔ اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ جب حاجی حج کرتا ہے، حج کے بعد اس بارگاہ میں پہنچتا ہے
جس بارگاہ کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، گنبد خضرا کے وہ جو جلوے ایک حاجی کے سینے پر پہنچتے ہیں، یاد رکھ لے ایسے نورانی مناظر آپ کو کائنات میں کہیں نہیں ملیں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی مقام پر جائیں، دنیا میں کسی بھی ملک کو جائیں، دنیا کے کسی بھی حسین سے حسین ترین آپ جگہ پر جائے، جا کر آنے کے بعد ایک مرتبہ آ گئے پھر جانے کو جی نہیں چاہتا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں تو جا کر آ چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں، جانے کو تمنا نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کو حرمین طیبین یہ وہ شہر ہے، یہ وہ مقامات ہے، یہ وہ مقدس مقامات ہے کہ بندہ اگر سال میں ایک مرتبہ جاتا ہے تب بھی کبھی اس کے دل کی پیاس نہیں بجھتی۔ اس کے سینے میں یہی تمنا ہوتی ہے کہ مولا مجھے بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، بار بار مجھے گنبد خضرا کے جلوے نصیب فرما، بار بار مجھے سرکار کے شہر پاک کی زیارت نصیب فرما۔ تو یہ ایسے نورانی مقدس مقامات ہے کہ ان مقامات میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے، رب تعالیٰ نے ایسا اس کے اندر پاور رکھا ہے، ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو کعبے کو جاتا ہے وہ کعبے کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو رسول پاک کے شہر کو جاتا ہے حضور کے شہر پاک کی گلیوں کا دیوانہ ہو جایا کرتا ہے۔ آنے کے بعد بھی وہی تمنائیں ہوتی ہے کہ میں بار بار اس مقامات کو جاؤں۔ اسی لیے یہ ہمارا اپنا تجربہ ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بندہ ایک مرتبہ حج کو جائے یا عمرے کو جائے تو وہ دوبارہ ضرور جایا کرتا ہے، حالانکہ اس نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، اپنا کاروبار، اپنا دکان، اپنی مصروفیت مشغولیت، اپنے خاندان، رشتہ دار، اہل و عیال سب کو چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن پھر تمنا ہوتی ہے کہ کاش پھر سے مجھے وہ لمحات نصیب ہو جائے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ ایمانی اور محبت کے فضل و کرم کے یہ معاملات ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے موقع عنایت کیا ہے تو بہت خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات جتنے دنیا بھر کے لوگ آج کے اس پروگرام کو دیکھ رہے، مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار با ادب زیارت نصیب فرما دے، وہاں کے مقدس متبرک مقامات کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے حجاج کرام اس سال حرمین شریفین کا رخ کیے ہوئے، مولا ان تمام کو امن و سلامتی عطا فرما دے، صحت و عافیت عطا فرما دے، حادثات سے ان کی حفاظت فرما دے، ان کی عبادتوں کو، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شفع قبولیت عطا فرما۔ ان حجاج کرام کی دعاؤں کے صدقے میں ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو بھی مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔